بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے مائی کی طرف سے اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہے تو وہ سوال پوچھیں۔ ڈاکٹر نائر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاد و دہشت گردی کے بارے میں اسی عنوان سے میرا ایک سوال چھوٹا سا یہ ہے کہ کیا دہشت گردی کا ذکر قرآن حکیم میں کہیں بھی آیا ہے، کسی سورہ، کسی آیت نمبر میں؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ دہشت گردی کا ذکر کہیں قرآن مجید میں آیا ہے، اور میں تقریر میں بھی حوالہ دیا اس آیت کا کہ جو لفظ انگلش میں کہتے ہیں ٹیررسٹ، اردو میں کہتے ہیں دہشت گرد، اور یہ لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں ہے، سورہ انفال میں سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60 میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو حق کے خلاف ہے ان کے دل میں دہشت پیدا کرو۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جو لوگ حق کے خلاف ہے، جو معاشرے کے خلاف ہے، جو انسانیت پہ ظلم کر رہے، ان کے دل میں دہشت پیدا کرو، جس طریقے سے پولیس کا کام ہے۔ اور اگر کوئی انسان، وہ انسان جو معاشرے کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے، مثال کے طور پہ کوئی چور ہے یا کوئی بلاತ್ಕಾರ کرنے والا ہے یا زنا بالجبر کرنے والا ہے، ایسے انسان کے دل میں دہشت پیدا کرنا اچھی بات ہے۔ اور یہ لفظ جو لوگ کہتے ہیں یہ کوئی لفظ کا کھلواڑ نہیں ہے۔ ایون انگلش لینگویج میں کچھ چند مہینے پہلے بمبے میں ایک آرٹیکل آیا تھا ٹائمز آف انڈیا میں، جس میں لکھا تھا کہ انسپیکٹر آنگرے ٹیررائزز دی انڈر ورلڈ۔ انسپیکٹر آنگرے از اے ٹیررسٹ فار دی انڈر ورلڈ۔ اس کے معنی انسپیکٹر آنگرے جو گنڈے لوگ ہیں بمبئی میں، ان کے لیے دہشت گرد ہے۔ تو یہ لفظ کا کھلواڑ نہیں، یہ انگلش لینگویج ہے، اسی طریقے سے اردو ہے، عربی زبان ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ حق کے خلاف ہے ان کے دل میں دہشت پیدا کرنا اچھی بات ہے، لیکن عام طور پہ دہشت گرد آج کی تاریخ میں اسے کہتے ہیں جو معصوم انسانوں کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے۔ اس پس منظر میں، اس تعلق سے کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی معصوم انسان کے دل میں دہشت کبھی بھی نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ سوال کا جواب ہے۔ بہنوں کی طرف سے کوئی سوال؟ السلام علیکم، میرا نام انم کاظمی ہے۔ جیسا کہ آپ نے شروع سے بتایا کہ اگر قرآن اور حدیث پہ ہم لوگ چلیں تو ایک آئیڈیل لائف، ایک آئیڈیل سوسائٹی پا سکتے ہیں۔ تو جہالت سے جہاد بھی ایک جہادی ہے۔ میرا کوشچن ہے، اے شوڈ بی کنفائنڈ دا نالج ٹو دا اسلامک اسٹڈیز اونلی، بی نالج لائک ویمن کو زیادہ ہم لوگ کو اہمیت دینا چاہیے، لائک اف ویمن از ایجوکیٹڈ دین دا ہول فیملی از مور نالجیبل۔ واٹ ڈو یو تھنک؟ بہن نے سوال کیا کہ جہالت کے خلاف جہاد کرنا بھی جہاد ہے، بالکل صحیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف ہمیں اسلام کی پڑھائی کرنا چاہیے کہ یہ عام جو ہم کہتے ہیں ماڈرن ایڈوکیشن یا فارمل ایڈوکیشن کرنا چاہیے۔ اور تیسرا سوال کہ خواتین کے اوپر ایڈوکیشن کی اہمیت دینا چاہیے کہ نہیں۔ آپ کا پہلا سوال بالکل صحیح تھا کہ جہالت کے خلاف جہاد بھی جہاد ہے، بالکل صحیح۔ اور سب سے پہلا جو پیغام اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانیت کو دیتے قرآن مجید میں، وہ یہ نہیں کہ نماز پڑھو، حج کے لے جاؤ یا زکوٰۃ دو۔ سب سے پہلا پیغام اللہ تعالیٰ دیتے ہیں سورہ اقرا میں، اقرا پڑھو۔ اور صرف مردوں کے لیے نہ، عورت کے لیے بھی ہے۔ تب کا تیسرا سوال کہ خواتین کو ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اٹ از obligatory on every Muslim man or woman to acquire knowledge۔ ہر مسلمان پہ فرض ہے، چاہے وہ مرد یا عورت ہو، کیا وہ علم حاصل کرے۔ تو علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ اپنے بچوں کو علم دو، خصوصاً لڑکیوں کو، کیونکہ اس وقت جہالت میں لڑکیوں کا قتل کیا جاتا تھا۔ قرآن نازل ہونے کے پہلے جب لڑکی پیدا ہوتے تھے تو زندہ دفنا دیا جاتا عرب ممالک میں۔ تو خصوصاً عورتوں کو، لڑکیوں کو تو علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان کے لیے۔ جہالت کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے، اور عورتوں کے لیے بھی۔ جو آپ کا دوسرا سوال ہے، جو آخری سوال ہے، کیا ہمیں اسلام کے علاوہ باقی دنیائی علم حاصل کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بے شک کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ علم دو قسم کی ہوتی ہے، دینی علم قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور دنیائی علم بھی، یہ بھی ضروری ہے۔ اور
کئی قرآن کے آیت کو سمجھنے کے لیے یہ دنیا علم بھی ضروری ہے. اسی لیے قرآن مجید فرماتا ہے سورہ نحل میں سورہ 16 آیت نمبر 43 فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر آپ نہیں سمجھتے تو ان سے پوچھو جس کے پاس علم ہے. اسی لیے ہم نے بمبئی میں ایک اسکول قائم کی جس کا نام ہے اسلامک انٹرنیشنل اسکول. یہ ایک علیحدہ اسکول ہے, 2 زبانوں میں اس کا میڈیم آف انسٹرکشن ہے, ایک انگلش اور دوسرا عربی ہے. ہم جب بچوں کا داخلہ کرتے 3 سال کی عمر میں ہمارے اسکول میں بمبئی میں, ان کو دونوں زبان سکھاتے ہیں, انگریزی زبان اور عربی زبان. جب 3 سال کی عمر میں داخلہ ہوتا ہے نرسری میں, ہم جب سکھاتے اے فار ایپل, بی فار بال, اے فار اللہ, بی فار بسم اللہ, ہم سکھاتے من الف اسد من با بیت من تا تفاح, کیونکہ مسلمانوں کو عربی جاننا بہت ضروری ہے. مجھے پتا ہے کہ میں دائی ہوں, میں عربی زبان نہیں جانتا ہوں, شوئے تھوڑا بہت سمجھ لیتا ہوں. اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کو میں عربی سکھاؤں. یہ اسکول میں الحمدللہ ہم سب سے بہترین انگریزی علم دیتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ یہ عام جو کانوینٹ اسکول ہے ان سے فار سپیریئر انشاءاللہ ہم دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسلامک تعلیم بھی دیتے ہیں. ہمارے اسکول کے اندر قرآن حدیث سکھایا جاتا ہے, حدیث فقہ, ساتھ ساتھ دعوت سکھایا جاتا ہے, حفظ بھی ہے. لیکن ہم جب اسلام سکھاتے ہیں, ہم اسلام عربی زبان میں سکھاتے ہیں, انگریزی اور اردو میں نہیں. تو حدیث بھی سکھاتے ہیں عربی زبان میں, قرآن کی تفسیر بھی ہوتی ہے عربی میں, اردو میں نہیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے عربی میں بھی ماہر ہو. عربی ایک وقت تھا جو عربی زبان سب سے بہترین زبان انٹرنیشنل لینگویج کہلاتی تھی. اگر آپ کو سائنس کے بارے میں سیکھنا ہے, وہ غیر مسلم کو بھی مجبوراً عربی سیکھنا پڑتا تھا اگر سائنس کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتا تو. آج کی تاریخ میں انگریزی زبان انٹرنیشنل لینگویج ہے. انشاءاللہ عربی پھر سے انٹرنیشنل لینگویج ہوں گی. تو آپ جب دیکھیں گے ہمارے بچے 5 سال 6 سال کے بچے 1 سال 2 سال میں جس طریقے سے عربی زبان بات کرتے ہیں, ماشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں, تو یہ جو اسکول ہم نے قائم کی بمبئی میں اسلامک انٹرنیشنل اسکول, اس کا مقصد ہے کہ دین اور دنیائی علم ساتھ ساتھ بہترین پیمانے پہ اس کو انشاءاللہ بچوں میں دینا. لیکن انٹرویو پاس کرنا مشکل ہے. لاسٹ ایئر 800 اپلیکیشن میں صرف 75 لوگ کو ایڈمیشن ملی. اس سال 625 اپلیکیشن میں سے صرف 60 لوگ کو ایڈمیشن ملی. تو ایڈمیشن ملنا مشکل ہے, اور ہمارے جو انٹرویو ہے کافی کٹھن ہے. ہم انٹرویو والدہ کا بھی لیتے ہیں, والد کا بھی لیتے ہیں, بچے کا بھی لیتے ہیں. اور انٹرویو میں والد اور والدہ کو 2 انٹرویو دینے پڑتے ہیں, کم از کم 2-3 گھنٹے کے, بچوں کو 3 سے 4. اور ہم تحقیق کرتے ہیں کہ کون لوگ ہمارے اسکول کے لائق ہے. اللہ کا فضل ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ. سب سے مہنگی اسکول ہونے کے باوجود لائن لگی ہے ایڈمیشن کے لیے. آپ اچھی تعلیم دو, لوگ آپ کے پاس بھاگتے ہوئے آئیں گے. پہلی سال میں الحمدللہ غرب کی بات ہے, فخر کی بات ہے کہ منسٹر کے فون آئے ایڈمیشن کے لیے. منسٹر کے فون آئے, خوشی کی بات ہے کہ لوگ چاہتے ہیں اپنے بچوں کو اس اسکول میں ڈالے. اور اس سال ہم نے, ہمارے بمبئی میں اسکول, یہ 4تھا سال ہے بمبئی میں اسکول, اس سال ہم نے ایسی اسکول کا ایک برانچ شروع کیے چنئی کے اندر, مدراس میں. اور الحمدللہ چنئی میں بھی ماشاءاللہ پہلے سال میں 550 اپلیکیشن آئے, سیٹ تھے لگ بھگ 90 الحمدللہ. تو ایسے کئی اسکول, سینکڑوں اسکول آنا چاہیے, صرف ہندوستان میں نہیں ساری دنیا میں, جس کا دار و مدار دونوں ہیں, دینی علم بھی اور دنیائی علم بھی. تو کہ بچہ جب اسکول سے فارغ ہوگا, وہ چاہے تو ڈاکٹر بن سکتا ہے, انجینئر بن سکتا ہے, پر ڈاکٹر بنے گا تو اچھا مسلم ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا اچھا مسلم انجینئر بنے گا. تو 10ویں پاس کرنے کے بعد وہ ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے, انجینئر بھی بن سکتا ہے, محدث بھی بن سکتا ہے, مفسر بھی بن سکتا ہے. امید ہے کہ کم از کم وہ 10ویں جب فارغ ہوں گا تو کم از کم جو عام عالم جو مدرسے سے فارغ ہوتے, کم از کم اتنا علم ہماری امید ہے. کئی لوگ ناراض ہوتے جب میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے اسکول میں سے جب بچہ فارغ ہوگا کم از کم ایک عام عالم بنے گا, تو ناراض ہوتے ہیں. کیسا ہو سکتا ہے؟ کوشش ہے, اللہ ساتھ ہے تو انشاءاللہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے.
اور بمبئی کے اندر ایک مثال دوں میں، ہر سال ایک قرات کا کمپٹیشن ہوتا ہے جو ہندوستان لیول پہ جتنے مدارس ہیں ان کے بچے اس میں حصہ لے سکتے. کبھی حیدرآباد میں ہوتا ہے، کبھی ادھر ہوتا ہے. اس وقت ہوا ممبئی میں، اور ہمارے اسکول کو صرف 3-3.5 سال ہوئے، 34 سال ہے. کچھ بچے 1 سال ہے، کچھ بچے 1.5 سال رہ چکے، کچھ بچے 2 سال رہ چکے. اور سارے ہندوستان کے بچوں میں الحمدللہ ثم الحمدللہ قرات کمپٹیشن میں ہمارا جو ایک تیسری اسٹینڈرڈ کا بچہ وہ دوسرے نمبر پہ آیا، اور چوتھی اسٹینڈرڈ کا بچہ تیسرے نمبر پہ آیا. اور جو پہلے نمبر پہ آیا وہ دوسرے مدارس کا تھا جو 9ویں اسٹینڈرڈ میں پڑھ رہا تھا. ہمارے وہاں 9ویں ہے ہی نہیں. تو یہ فخر کی بات ہے الحمدللہ، ہمارے بچے جو سیکنڈ اور تھرڈ کے بچے جو تھے وہ 9ویں 10ویں بچے سے کمپیٹ کر کے اللہ کے فضل سے دوسرے اور تیسرے نمبر پہ آئے. تو ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. تو انشاءاللہ ہمارے اسکول میں حفظ بھی ہے، حافظہ بھی ہوتا ہے، جو حفظ میں ذہین ہے. تو اس طریقے سے اور اسکول سارے ہندوستان کے شہروں میں ہونا چاہیے تاکہ ہمیں دونوں پہ مہارت رہے، اسلامی علم پہ بھی اور دنیائی علم پہ بھی. جب ہم دیکھتے ہیں یہ کرسچن عیسائی پریسٹ جب دنیا میں باہر نکلتا لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، لوگ فخر سے دیکھتے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسی لیے ہم ایسے اسکول قائم کریں جو دونوں علم دے، دنیائی بھی اور دینی بھی، تاکہ انشاءاللہ ہم صحیح طریقے سے بچوں کو علم دے سکیں. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن.